لیکن جب ہم نے کہا ایکٹر ایکٹریسز، اب یہ نہ سوچیں کہ ہم جو سب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ساری دنیا کے ایکٹر ایکٹریسز سے بہتر ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، نہ بس یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم وہ والے کام نہیں کر رہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی جو ہے اچھے کام کی توفیق دے۔ لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں بیٹھی، چاہے میں یہاں ہوں چاہے آپ وہاں ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی آپ ٹھک سے جو ہے کسی ایکٹر ایکٹریس کا تصور کریں کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں گے اور ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سے کیا مراد؟ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت بھی توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں، اور ہم کسی وقت بھی، لہٰذا اپنے اچھے کام پر شکر کرنا چاہیے، دوسرے کے برے کام کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اپنے بچے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ایسے ہی دوسرے کے۔ یہ پیغام بھی میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ دوسرے کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اگر ان میں کہیں انحراف نظر آ رہا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، خصوصاً اگر وہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہوں تو یہ جان لیں کہ ان کے بچے سے اہل بیت کا رشتہ اور ہمارے بچے سے اہل بیت کا رشتہ ایک ہی ہے، یہ دونوں ہی سگے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سوتیلا نہیں ہے۔ ہمارا بچہ دیندار ہوگا تو امام زمان خوش ہوں گے، ان کا بچہ دیندار ہوگا تو امام زمان خوش ہوں گے۔ ہمارا بچہ بگڑے گا تو امام زمان غمزدہ ہوں گے، ان کا بچہ بگڑے گا تو امام زمان غمزدہ ہوں گے۔ اپنے بچے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو امام زمان خوش ہوں گے، اور دوسرے کے بچے کے لیے کوشش کریں گے تو خوش ہوں گے۔ کمیونٹی میں اس چیز کی جانب شدید توجہ رہے۔ اب کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ایام چل رہے تھے تو قلب کی نورانیت کے لیے، کیونکہ اصل موضوع ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارا ایک رابطہ رہنا چاہیے، اور یہ رابطہ ایک طریقے سے نہیں رہنا چاہیے کہ جی ہم فقط انہیں مانتے ہیں۔ یہ رابطہ جیسے کہ مثال دیں کہ جب غم منانے کی بات ہو اہل بیت کی تو غم کوئی ایک طریقے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کتنے طریقے کا غم مناتے ہیں اگر آپ محسوس کریں اس ماہ محرم میں؟ اپنے عمل سے مثلا سر جھکا کے، اپنے عمل سے مثلا رو کر، اپنے عمل سے مثلا رونے کی جب آواز نکلتی ہے، اپنے عمل سے کہ جو بھی کام ہو مجلس کا تبرک بنانا ہو، یہ سب عمل سے ہو گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اپنے لباس سے، ماحول کو بدل کے، کالے کپڑے ہیں یہاں پر، تو اگر چیزوں کو گننا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم سوگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مودت، کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، مودت وہ ہے کہ جو نظر بھی آئے، اس کے آثار نظر آئیں۔ ایسا نہیں کہ فقط دل میں محبت ہو، بلکہ جب دل میں محبت ہوگی تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے غم پر خود بخود یہ آثار نظر آئے۔ کہ اگر کسی عزیز کی موت ہو جائے اور اگر ہمیں وہاں جانا ہو، کسی باس کی بات نہیں ہو رہی، کسی مالدار کی بات نہیں ہو رہی، عزیز کی، یعنی واقعا جس سے محبت ہو، کپڑے پہننے میں فرق نظر آئے گا، یعنی پتہ چلے کہ جی فلانے کا انتقال ہو گیا جس سے ہمیں بڑی محبت تھی، کتنی تیاری کریں گے، کپڑوں پہ کتنی توجہ دیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے جو محبت تھی وہ آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، چہرے سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، عمل سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، نیند اڑنے سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، پریشانی سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، کپڑوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، کھانے سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام سے جو محبت ہے وہ دل میں ہے، مودت کا تقاضا کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، تو ایام عزا میں جس طریقے سے مودت ظاہر ہو سکے، نوحے سے، مرثیے سے، سوز سے، سلام سے، ماتم سے، گریے سے، آنسو سے، سیاہ لباس سے، علم سے، تابوت سے، زلجنا سے، کھانے سے، کھانا پکانے سے، گھر کا انوائرمنٹ بدلنے سے، در سے، دیوار سے، پرچم سے، چھتوں سے، جس چیز سے ظاہر ہو سکتی ہے، کہا جائے گا کہ وہ اتنا ہی قرب کا سبب بنے گی، اتنا کیا جائے۔ یعنی فرض کر لیں کہ اگر اس وقت صرف یہ بینر ہوتا، دیوار پہ نہ ہوتے کپڑے، یہ مزید اس کو سیاہ کیا تو کیا حزن و ملال میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ پورا شہر ہمارا ہوتا اور ہمارے پاس اتنے اختیار ہوتے اور ہر جگہ بینر اور پوسٹر لگا ہوتا اور ایک پرچم لہرا رہا ہوتا ہر پول پر، ہر گاڑی پر، تو اور زیادہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو کہا جائے گا جتنا زیادہ ہو اظہار مودت غم کے بارے میں، اور جتنا زیادہ ہو اظہار مودت، جتنا زیادہ ادھر ہو، جتنا زیادہ ادھر ہو، اتنا ہی قلب میں نورانیت۔ اور اسی مودت کا ایک تقاضا کیا ہے؟ زیارت۔ اسی مودت کا تقاضا کیا ہے کہ جب پریشانی ہو تو ان کی جانب تصور کیا جائے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے اسی مودت کا ایک جلوہ کہ جو ائمہ علیہم السلام نے روایت میں اس کی جانب توجہ دلائی کہ جب پانی پیو تو کیا کرو؟ بسم اللہ سے شروع کرو، دل میں انسان پڑھے، آخر میں الحمدللہ بھی کہے، اور کیا کرے؟ امام حسین علیہ السلام پر سلام اور ان کے قاتلوں پر لعنت۔ یہاں سے پتہ چلا کہ معصومین علیہم السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول اور ائمہ علیہم السلام کی یاد اور ان سے اظہار مودت۔ اب یہ جو اظہار مودت ہے،
کبھی غم کی صورت میں، کبھی خوشی کی صورت میں، جب ظاہر ہوگا، جب ظاہر ہوگا ایک نورانیت ظاہر ہوگی۔ فرض کریں کہ فرض کی بات ہے کہ ولادت ہے کسی معصوم کی، صفائی ڈیلی ہوتی ہے، لیکن اس دن کوئی زیادہ اہتمام کرے۔ اب زیادہ کلیئر ہو گیا، ہر گھر میں، ہر معاشرے میں زیادہ کا الگ مفہوم۔ آج ایک چینج آنا چاہیے لائف میں، اور ایسا چینج آئے کہ خود بخود محسوس ہو کہ آج کچھ ہے۔ یہ جو آج کچھ ہے اور جس کی جانب توجہ دلائی جائے، فرض کریں کہ بچے بھی اسکول سے آئیں اور کہیں کہ آج کیا ہے، یعنی ان کو واضح محسوس ہو کہ گھر میں جب برتھ ڈے ہوتی ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے، آج اسی جیسی کوئی بالآخر ایک چینج ہے، ایک پازیٹیو، ایک خوشی والا چینج ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ بچے اسکول سے آئیں اور کسی کو پتا چلے کہ اللہ نہ کرے کہ جی نانی یا نانا یا دادی یا دادا یا کسی بزرگ کا یا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آج معاملہ نارمل نہیں ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے اظہار مودت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ مودت چاہیے کہ جب علم ہو کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا ہے، تو مختلف چیزوں سے اس کی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت اور ہمارا غم ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ مانگا ہے اللہ کے رسول نے بے حکم خداوند تبارک۔ اور اگر خوشی ہو ان کی، ہماری زندگی میں خوشی کی جھلک نظر، اور اسی کی جانب روایت میں توجہ دلائی گئی، شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے مودت، کہ فقط دل میں نہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کہ گھر والوں کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، گھر والوں کا غم ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک جانب زیارت ہو، ان کی جانب توجہ ہو، اور یہ جانا جائے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، اور ہم ان کی بارگاہ میں تقاضا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، یا یہ کہ ہمارا کام کر دیں۔ اب جب یہ کہا جائے گا کہ ہمارا کام کر دیں تو لوگوں کے ذہن میں فوراً آئے گا، کیا انبیاء یا ائمہ دنیا سے جانے کے بعد کام کر سکتے ہیں؟ سمپل ترین جواب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اشرف الانبیاء رحمۃ العالمین تھے یا ہیں۔ موت یا دنیا سے جانے کے معنی یہ ہیں کہ جسمانی تعلق منقطع ہوا ہے، آیا روحانی تعلق منقطع ہوا ہے؟ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے دنیا کسی بھی کلچر میں چلے جائیں تو کثرت سے یہ چیز ملے گی کہ مثال کے طور پر ماں باپ نے آ کر گائیڈ کیا، یا ماں باپ نے خواب میں ایک چیز کا اظہار کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے معنی فزیکل تعلق ختم ہونے کے ہوتے ہیں، اور روحانی تعلق کچھ افراد کا زیادہ رہتا ہے اس دنیا سے، کچھ کا کم رہتا ہے، اور جتنی زیادہ عظیم روح ہوتی ہے اس کی برکتیں اتنی ہی ہوتی ہیں۔ اشرف الانبیاء اس وقت بھی رحمت للعالمین تھے، آج بھی رحمت للعالمین۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جو قطعاً کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہو گیا ان کو یاد رکھا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، ان کی رسالت کی اجرت کو ادا کیا جائے، ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے یعنی زیارت۔ اور ایک یہ کہ جب وہ رحمت للعالمین تھے تو ان سے توسل کیا، اور یہی کیفیت ہو رحمت للعالمین کی آل کے ساتھ۔ اور یہ ان کی برکت کا سلسلہ ایسا ہے کہ نہ ختم ہوا اور نہ ختم ہوگا، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے نور ہی سے خلق ہوئے اور رحمت للعالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔